الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا للہ الدین الخالص سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اہم کام کرنے چاہیے، پیغام رمضان کے عنوان سے اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پچھلے درس میں عرض کی گئی تھی وہ توبہ کا اہتمام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ صبح اور شام اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ بندہ مومن رمضان میں بہت سی عبادات کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود شریف بھیجتا ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادتیں ہیں کہ انسان کی مغفرت ہو جانا یقینی ہے، لیکن ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، ایک ایسا لازمی شرط ہے جس کے بغیر یہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اور اس شرط کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص خالص کرنے سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے خالص دین ہے، خالص عبادت ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو، اپنے روزے کو، اپنی نماز کو صرف اور صرف ایک ذات کی رضا کے لیے ادا کریں، اس کی خوشنودی ہمیں مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی ہستی کو دکھلاوا، کسی ہستی کو سنانا مقصود نہ ہو۔ اخلاص کی ضد ریا ہے، ریا دکھلانے سے، اور سمعہ ہے سنوانے سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت کو کوئی دیکھے، میری عبادت کے بارے میں تعریف کی جائے اور وہ سنی جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاص کی ضد ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنی عبادتوں کی تہ میں، ان کی بنیاد میں اخلاص کو لے کر آنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیک عمل کتنے ہی خوبصورت ہوں، کتنے ہی زیادہ خشوع و خضوع سے ادا کیے جائیں، اگر ان کی تہ میں، ان کی بنیاد میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل محض ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ چنانچہ منافقین کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے تھے، ہارے ہوئے دل سے کھڑے ہوتے تھے، اور لوگوں کو دکھلاوا زیادہ کرتے تھے اور اللہ کو کم یاد کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی عبادتیں وہ قبول نہ ہو سکیں، ان کے ذکر، ان کا جہاد، ان کے روزے قبول نہ ہو سکے۔ بندہ مومن جب اتنی محنت کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، رات کو اپنے نفس پہ مشقت کر کے قرآن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کو سنتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجدے کرتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کو ہر وقت ٹٹولے، اپنی نیت کا جائزہ لے۔ روزہ میں کس لیے رکھ رہا ہوں؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان چھپ کر کچھ کھا پی بھی سکتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے روزہ ہے اور اندر روزہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر اخلاص بہت زیادہ لازم ہے کہ بندے کو معلوم ہو کہ میں بھوکا پیاسا ہوں، اس محبوب حقیقی کے لیے
جس کو مجھے راضی کرنا ہے۔ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے قیام کو تھوڑا لمبا کر لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، رکوع اور سجدے کو تھوڑا طویل کر لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ کتنا پیارا اور لمبا سجدہ کرتا ہے، تو اس کے اخلاص کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اگر وہ 100% دکھلاوا کرے تو اس کی نماز ویسے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، تشریحات کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ریاکاری کے ساتھ روزہ رکھے تو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ساری رات نماز پڑھے لیکن رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، سوائے جاگنے کے کچھ بھی نہ ملا کیونکہ اس نے ریاکاری کی، محض دکھلاوے کی نیت کر لی، ساری رات کی محنت برباد ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے اہتمام کریں، نیت کو ٹٹولنے کی بار بار مشق کیا کریں، اپنی نیت کو عمل کے شروع میں بھی دیکھیں، درمیان میں بھی دیکھیں اور آخر میں بھی اپنے عمل کی نیت کا جائزہ لیا کریں، اور اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھا کریں بلکہ اپنے آپ کو ایک خطرے میں سمجھیں کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے تو اس وقت اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ عمل کرتا ہے اور پھر بھی اس کے بعد استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، میرا یہ عمل اس لائق نہیں تھا کہ آپ کی جناب میں پیش کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کامل نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔